امام ہشتم کے لیے جب مامون نے سوچا کس طریقے سے ان کو نیچا دکھاؤں، میں جتنا کوشش کرتا ہوں، جتنا ان کی شخصیت کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا ہی ابھر کے سامنے آتی ہے. تو اب اس نے کہا کہ پوری دنیا کے جتنے ادیان ہیں، سارے ادیان کے جو سب سے بڑے بڑے ماہر ہیں ان کو جمع کر لو، سب کو بلا لو. کہا کیوں، کیا ہوگا؟ کہا بھئی میں بتاؤں گا نا، سب کو کہو تیاری کر کے آئیں، جو سب سے قابل دنیا کے اندر علماء ہیں یہودیوں کے ان کو بلا لو. کہا عیسائیوں کے سب سے بڑے جو علماء ہیں ان کو جمع کر لو، جو ہندوؤں کے سب سے بڑے علماء ہیں، مجوسیوں کے. کہا جتنے ادیان عالم ہیں سب کے سب سے قابل علماء کو جمع کر کے بلا لو. کہا جب سب آ جائیں گے نا تو میں امام رضا سے مناظرہ کرواؤں گا، پھر جو بھی شیعوں کا وہ ہے ایمان، وہ پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سب جمع ہونے لگے. کہا لیکن کانوں کان امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا، وہ بھی تیاری شروع کر دیں گے. تو اب سب کے سب خاموش رہتے تھے، دربار میں کبھی ڈسکس نہیں ہوتا تھا کہ علماء آنے والے ہیں. جب ایک دن سارے کے سارے بڑے بڑے ماہرین سب ادیان کے علماء جمع ہو گئے، ایک مرتبہ سب کا جمع ہونا تھا. مامون نے کہا جاؤ، ایک آپ نے خادم سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا کے لے آؤ. جیسے ہی وہ خادم گیا، بڑا گھبرایا ہوا پہنچا، وہ چھپا ہوا ماننے والا تھا. اس نے کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے. امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا وتو ہے. کہا مولا وہاں وہ مناظرہ کرنے کے لیے سارے علماء جمع ہو گئے ہیں. امام نے کہا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے کیا؟ کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ بات کو بڑا گھما کے ٹیڑھا میڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا. مرتبہ سب کے سب بڑے افتخار کے ساتھ امام کے ساتھ چلنے لگے. اچھا امام ائمہ نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے لیے تخت مت لگانا، ہم رسول خدا کی ذریت سے ہیں، ہمارے لیے ممبر لگایا کرو. ہمارے جد نے ممبر دیا، تخت کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ممبر کے ماننے والے ہیں. ایک مرتبہ امام رضا کے لیے ممبر لگایا گیا. جیسے ممبر لگایا تو مامون نے فوراً کہا فرزند رسول یہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ علماء آ گئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے دعوت دی ہے، یہ کچھ علماء آ گئے، کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب دے دیجئے. امام نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو سب لوگوں نے کہا، امام نے کہا آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا میں پہلے سوال کروں؟ کہا آپ کو اتنا یقین اپنے علم پہ، یہ پورا دربار بھرا ہوا ہے، یہ سارے سوال کرنے بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے ہیں، آپ کو اتنا یقین ہے؟ امام نے کہا جو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے اسے شک نہیں ہوتا. بس ایک مرتبہ امام ہشتم سے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں، جب تک ہم ایک ایک سوال کریں گے بہت وقت گزر جائے گا، آپ خود ہی سب سے ایک ایک سوال کر لیجئے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے. امام نے دیکھا کون سی چیز کہاں پہ صحیح نہیں ہے. تو امام نے دیکھا توحید کا مسئلہ کہاں پہ درست نہیں ہے. دیکھا عیسائیوں میں، عیسائی کہتے تھے کہ 3 خدا ہیں، تثلیث کے قائل تھے. جو کہتے تھے اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے اور روح قدس ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا، تو اللہ کا بیٹا اور روح قدس. تو وہ کہتے تھے اللہ ابن اللہ، حضرت عیسیٰ ابن اللہ، وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا. تو کہتے تھے اللہ ہے، اللہ کا بیٹا اور روح قدس. امام عیسائیوں سے مخاطب ہوئے اور ان کا جو آج بشپ تھا، وہ جو سب سے قابل لوگ تھے، سارے ان کے پادری کھڑے تھے. امام نے کہا کہ میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، وہ ایک نبی تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب امت تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا تھا، میں ان کی نبوت کا قائل ہوں. حضرت عیسیٰ معصوم تھے، لیکن ایک کمی تھی، حضرت عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عیسائی پادریوں کو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے. پوری زندگی کبھی دن میں دسترخوان نہیں لگایا، ہمیشہ پوری زندگی روزے سے رہے. جس نے پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی رات میں نمازیں پڑھی، آپ نے اس کے لیے اتنا بڑا جملہ تہمت لگا دی کہ وہ نماز روزے کا چور تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو کہ وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں پوری زندگی نماز روزہ کرتے رہے. تو امام نے کہا نماز اور روزہ کیا چیز ہے؟ کہا عبادت ہے. اور کیا ہے؟ امام نے کہا جو عبادت کرتا ہے وہ ابن نہیں ہوتا، عبد ہوتا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کہا یہ نماز و روزہ عبادت ہے،
جو بھی عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔ اردو میں کہہ دوں، جو بھی عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا۔ تو پھر تم بیٹا کیوں کہتے ہو؟ امام نے کہا اب تیرے سوال کی باری، میں نے تو اپنا سوال کر لیا، اب تیرے سوال کی باری۔ اس نے کہا مجھے سوال کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ اب آپ نے جس سے کرنا سوال کیجئے، مجھے کوئی سوال نہیں ہے آپ سے۔ تو ایک مرتبہ امام نے جب توحید کا مسئلہ کلیئر کر دیا تو فوراً یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے، یہودیوں سے خطاب کیا، کہا بھئی راس الجالوت سے کہا، ان کے ریبائز کہلاتے ہیں، انگریزی میں ریبائی کہتے ہیں۔ تو امام نے فوراً راس الجالوت سے کہا کہ کیا بات ہے، تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو لیکن بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے۔ امام نے کہا نہیں، بلکہ ان سے بڑھ کے بھی معجزات دکھائے ہیں۔ تو کہا کہ کیونکہ جناب موسیٰ کے دو معجزات تھے، ایک ید بیضا تھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے اس میں نور نکلتا تھا، دوسرا ان کا عصا تھا، جب پھینکتے تھے اشتہا میں بدل جاتا تھا۔ تو کہا دو معجزات تھے۔ تو کہا کہ بعد والے انبیاء نے تو ان سے بڑھ کے معجزات دکھائے ہیں، کہ جیسے جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جناب ختمی مرتبت نے تو جتنے سارے انبیاء نے معجزات دکھائے اس سے زیادہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یہودی عالم نے فوراً کہا کہ نہیں، لیکن یہ معجزات تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ان لوگوں نے بتائے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے ہیں، ان لوگوں نے بتائے ہیں۔ امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ کہا نہیں، خود نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں آئے ہیں۔ امام نے کہا یہی مستند کتابوں کے اندر میں تجھے دکھاتا ہوں کہ سارے کے سارے معجزات۔ کہا کہ یہ کہاں پہ؟ مثال کے طور پہ امام نے کہا ذرا توریت اٹھا، میں ذرا پڑھنا شروع کرتا ہوں، مجمع کو بتا میں درست پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ بہت دور کھڑا تھا، ایک مرتبہ اس نے توریت کو کھولا، امام نے کہا جہاں سے تو نے کھولی ہے نا، دائیں طرف کی پہلے صفحے کی جو آیت ہے عبرانی زبان کے اندر میں تلاوت کر رہا ہوں، ذرا مجمع کو بتا میں صحیح تلاوت کر رہا ہوں یا غلط تلاوت کر رہا ہوں۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سننا شروع کیا، ایک صفحہ سننے کے بعد کتاب کو بند کیا، کہا آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو وہاں بیٹھ کے کیسے معلوم میں نے کون سا صفحہ کھولا؟ امام نے کہا اگر میں یہاں سے نہ بتاؤں تو نے کون سا صفحہ کھولا تو میں حجت خدا ہی نہیں۔ کہا کہ اے لوگو ایھا الناس، اس یہودی عالم نے کہا ایھا الناس، اے لوگو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ توریت کی مجھ سے بہتر تلاوت فرماتے ہیں، اور اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہے۔ امام نے کہا ایک مرتبہ صفحے کو کھول، تم نے کہا ہے کہ میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں۔ حضرات سارے مجمع کی توجہ ہو، کتاب التوحید کا جہاں پہ سے میں نے یہ مناظرہ لیا ہے نا، شیخ صدوق نے وہاں پہ مناظرہ لکھا ہے، میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا۔ جب ترجمہ کر رہا تھا نا تو میں نے فوراً سوچا یہ عربی کے اندر امام نے مناظرے میں کہا، ہماری حدیث کی کتاب میں آیا ہے ابھی تک توریت انجیل زبور باقی ہیں لیکن ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان میں تحریف کر دی گئی ہے۔ تو میں نے سوچنا شروع کیا، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، علی بن موسیٰ رضا کی قسم، میں سوچ یہ رہا تھا کہ امام نے 1200 سال پہلے توریت سے یہ حوالہ دیا ہے، آج کی توریت میں ہے یا نہیں ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے۔ جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو موجودہ توریت میں gospel.com کے اندر جب میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا، کتاب کو توریت کو حاصل کیا تو 1250 سال بعد آج بھی وہ آیات توریت میں باقی تھی جو امام رضا نے 1250 سال پہلے بتائے تھے۔ میں ایسے امام کی امامت کا قائل ہوں جن کی نگاہیں 1200 سال بعد دیکھ کے بتا دیتی ہیں کون سی نشانیاں نکال لی جائیں گی، کون سی باقی رہیں۔ اور اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ ذرا توریت کی اس صفحے کو کھول، حبقوق جو کتاب کا جو ان کے جیسے ہمارے سورے ہوتے ہیں تو حبقوق کو کھول۔ اس نے کھولا، کہا اچھا کون سی آیت؟ امام نے کہا یہ آیت نکال۔ اس نے آیت نکالی، کہا فرمائیے یہاں پہ کہاں پہ علامت ہے؟ امام نے کہا میں بتانا شروع کرتا ہوں، جناب موسیٰ سے اللہ نے توریت کے اندر کہا ہے کہ آپ کے رب نے اپنی تجلی کو کوہ طور پہ، ماؤنٹ سینائے کوہ طور پہ اپنی تجلی کو بھیجا، کہ اپنی تجلی کو کوہ طور پہ بھیجا۔ امام نے کہا یہ جو کوہ طور ہے ماؤنٹ سینائے ہے، کہا یہ کوہ طور پہ کس پہ وحی آئی ہے؟ سب نے جواب دیا جناب موسیٰ پہ۔ امام نے کہا اسی آیت کے بعد والی آیت کے اندر ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ السَّعِيرِ، اللہ نے ماؤنٹ سائر جبل سعیر پہ
जबल सईर पे, उस पहाड़ पे जिसका नाम सईर है, अपनी वही को भेजा। यहूदियों से पूछा तुम बताओ, कहा हमें नहीं मालूम। ईसाइयों से कहा तुम्हें मालूम है, कहा आप बताइए, आप बेहतर जानते हैं। कहा जबल सईर पे जनाब ईसा पे वही आई थी। कहा उसकी आखिरी आयत के अंदर हिस्सा है वतजल्ला रब्बो का, और आखिरी मर्तबा ए मूसा आपके रब ने अपनी तजल्ली को जो भेजा है अला जबल फारान, माउंट फैरन अंग्रेजी में तर्जमा था, जबल फारान पे भेजा है। कहा जानते हो पूरी दुनिया में सिर्फ एक पहाड़ियों का सिलसिला है जिसे जबल फारान कहा जाता है, और वो मक्के की पहाड़ियों का सिलसिला है। उन्हीं जबल फारान के अंदर एक गार है जिसका नाम गार हिरा है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मोहम्मद मुस्तफा गुजरे हैं जिन्होंने दावा किया है कि गार हिरा में मुझ पे वही नाजिल हुई है। कहा ये तुम्हारी तौरात के अंदर लिखा है। एक मर्तबा उसने घबरा के सवाल किया, कहा ये हमारी तौरात में है, मैं पढ़ता भी रहा हूं लेकिन कभी गौर नहीं किया, ये आपको कैसे मालूम है? मैंने कहा आगे जाके देख, वहां पे लिखा है कि जिस तरह से मूसा के 12 नकीब हैं, वबाअतना फीहिम इस्ना अशरा नकीबा, जिस तरह से इस्ना अशरा नकीबा, जिस तरह से 12 कबीलों के 12 नकीब है, जनाब मूसा के लिए 12 नकीब हैं। क्या उस आखिरी पैगंबर के 12 वसी होंगे? क्या ये आपको सारा कैसे मालूम है? किताब तो हमारी है। आप कहते हैं कि आप कुरान को मानते हैं, हमारी किताबों में तहरीफ हो गई है। इमाम ने कहा वो जो 12 लिखे हैं ना, उनमें 8वां मैं हूं। इमाम ने कहा वो जो 12 वसी उनमें से 8वां मैं हूं। तो जिस मोजज़े का कहेगा मैं वो मोजज़ा दिखाने के लिए तैयार हूं। कहा कि मैं गवाही देता हूं हुज्जत खुदा है तो यही है। हजरत फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने सबके साथ मनाज़रों में जवाबात दिए, सब लोग सुनते रहे, सबको जवाबात मिले। एक मरतबा मामून ने कहा बहुत हो गया, लोगों ने हमारे वली है तो तंग करना शुरू कर दिया, मैं जा रहा हूं। जैसे उसने चेहरा बना के उतरना शुरू किया, इमाम ने मुस्कुरा के अपने शियों को देखा। कहा मैंने कहा था ना चेहरा मेरा नहीं इसका देखने वाला होगा। तो एक मरतबा सब के सब शिया बहुत खुश हुए, कहा कि मौला आज आपने हमारी आबरू रख ली। कहा कि नहीं, ये दीन है, खुदा को जिद है कि कभी भी हक झुकने ना पाए। इमाम अलैहिस्सलाम को, 8वें इमाम को आलिम आले मोहम्मद कहा जाता है। 8वें इमाम का लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। 9वें इमाम से पूछा, कहा मौला आपके बाबा को आलिम आले मोहम्मद क्यों कहते हैं? कहा क्योंकि जितना उन्हें मनाजरों का मौका मिला किसी को नहीं मिला। और जितने भी, देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था ना कि इस्लाम में 73 फिरके, जिनमें से 13 खुद शियों में बनेंगे, बाकी दूसरों में। तो 13 फिरके, कहा कि देखो जितने भी शियों में फिरके बने हैं ना, मेरे बाबा से पहले बने हैं। मैंने जुमला पेश कर दिया। क्या इन्हें आलिम आले मोहम्मद इसलिए कहा जाता है कि मेरे बाबा, जो भी मेरे बाबा की इमामत का कायल है, वो 8 की नहीं 12 की इमामत का कायल है। क्या जितने पहले फिरके बन गए, लेकिन मेरे बाबा ने इतने मनाजरे किए कि तमाम के तमाम फिरकों को फिर 12 तक पहुंचाया है। गुज़श्ता अइम्मा को किसी ने मोहलत नहीं दी, उनको बंद करके रखा, जिंदानों में रखा, अपने घरों में महदूद किया, हाउस अरेस्ट रखा। लेकिन 8वें इमाम को वली अहद बनाने के बाद आपने देखा ना, बहुत से लोग कह रहे थे इमाम ने वली अहदी कबूल क्यों की है? इमाम ने कहा अब समझ में आया कि वली अहदी के अंदर भी अल्लाह ने एक राज छुपा रखा था, मुझे मौका मिलता रहा, मैं आले मोहम्मद का तारुफ करवाता रहा।